یعنی جو انا مدینۃ العلم والی بابوہا کے دروازے پہ بیٹھے، نہیں ان کے دروازے پہ بیٹھنے والے کے دروازے پہ بیٹھے مولا روم کے جو ہے کو اپنا مرشد جانے، روحانی پیشوا جانے، اس پر اتنا لکھا گیا ہے کہ 40-50 دن کی محفلیں کم ہیں۔ حضرات، اولیاء اللہ کے مشن سے جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، بالخصوص علی جمیع اصحابہ الاجمعین، وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبعدد کل علت وشفاء۔ عزیزان محترم، آج سے سیریز میں نے شروع کر دی ہے کہ اہل البیت علامہ اقبال کے نظریے سے، اور یہ جب سے میری یہ سیریز کا جو ہے وہ اعلان ہوا ہے تو الحمدللہ عز و جل کافی لوگوں کے فون کالز آ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر علامہ اقبال ہی کیوں؟ یہ بات تو صحیح ہے آپ کی کہ علامہ اقبال ہی کیوں؟ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ علامہ اقبال ہی نہیں، پھر جو ہے وہ آپ غوث اعظم، غریب النواز، جامی، رومی، سعدی، شیرازی، یہ سب کی بارگاہ میں آئیے، فرید الدین عطار، سرکار صابر پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اور ان کی بارگاہ میں آ کر کے پوچھیے، امیر خسرو کے تعلق سے گفتگو کیجیے، اور علی حسن جائسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں علی حسن جائسی صاحب۔ میں انشاءاللہ اگر اس طرف کو سفر کروں گا تو جلال الدین بلخی رومی، ایک جلال الدین رومی ہیں شمس تبریز والے، وہ الگ ہیں، تو شاہ علی حسن جائسی علیہ رحمۃ الرضوان کا ان کے تعلق سے بھی کچھ کہیے، انہوں نے بڑے اچھے اشعار لکھے ہیں اہل بیت اطہار کی شان میں۔ تو میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، اب جب کہہ ہی دیا ہے تو انشاءاللہ العزیز میں کچھ نہ کچھ ضرور کروں گا، اور یہ ایک سلسلہ ہی جاری کر دیں گے ہم جب تک رمضان نہیں لگتا، بس اہل البیت شعراء کرام کی نظر میں۔ اس لیے میں آج تو چونکہ تھوڑا علامہ اقبال کی بارگاہ میں تھوڑی دیر رہیں گے اور آپ کی سیرت اور آپ کے تھوڑا سا بایوگرافی کو جانیں گے انشاءاللہ العزیز، اور پھر کل سے جو ہے تھوڑی اسپیڈ بڑھا دوں گا۔ میں نے 4 یا 5 اشعار کہے تھے، مگر ایسا نہیں ہے، 10 شعر ڈیلی ہوں گے، 10 اشعار، پھر ہم جلدی جلدی بڑھیں گے آگے، اور پھر آ جائیں گے سرکار نظام الدین اولیاء، سرکار معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کی بارگاہ میں، اور پھر ہم ان کے نظریے سے اہل بیت اطہار کو دیکھیں گے۔ محدثین کے نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، مفسرین کے نظریے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ رمضان میں جو ہے وہ قرآن مقدس کی تفسیر بیان کیجیے، تو میرے خیال سے تو آن لائن بہت سے لوگ تفسیر کرتے ہیں، میں نے دیکھا ہے کچھ جو ہے علماء پڑوسی ملک کے ہیں، اچھے مزاج کے ہیں، وہ بھی آن لائن جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور کچھ مفسرین آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں ان کے بیانات آن لائن چلتے ہیں، اور ہو ہی رہا ہے۔ ابھی حال میں میرے استاد مکرم تھے، انہوں نے بھی جو ہے پورے قرآن کی تفسیر ختم کی تھی، تو ان کا بھی جو ہے بیان آن لائن مل جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نیا کریں گے۔ اہل بیت اطہار فی القرآن، اہل البیت الاطہار فی الاحادیث رسول، اہل بیت در صحائح ستہ، میرے خیال سے یہ انٹرسٹنگ ہوگا اللہ نے چاہا تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف آئیں گے۔ آج جو ہے وہ صرف علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں رہتے ہیں،
اور ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال نے بارگاہ ولایت میں کس طرح خراج محبت پیش کیا ہے۔ اقبال 9 نومبر 1877 میں اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی ولادت ہوئی ہے، اور 21 اپریل 1938 میں 1938 کو اس دنیا سے چلے گئے۔ 20ویں صدی کے معروف شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کو لوگ شاعر مشرق بھی کہتے ہیں کہ آپ شاعر مشرق ہیں۔ بے شک ہر ایک ان کو اپنے نظریے سے دیکھتا ہے، اور اسرار خودی اور رموز بے خودی یہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ واقعی اقبال کس قدر تصوف میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یہ مصنف بھی تھے، قانون داں بھی تھے، سیاست داں بھی تھے، صوفی بھی تھے، شاعر بھی تھے، قلم کار بھی تھے۔ بیک وقت اللہ نے تمام خوبیاں آپ میں جمع کر دی تھی، اور شاعری میں آپ کی جو ہے وہ عشق رسالت، عشق اہل بیت، حب صحابہ، احیاء امت اور تصوف صاف نظر آتا ہے۔ تصوف میں آپ جو ہے وہ مولائے روم کے جو ہے قدم بقدم ہے، اور مولانا روم کو آپ پیر رومی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اگر آپ پونیا کبھی تشریف لے جائیں تو مولانا روم کے مزار پہ ایک جو ہے پتھر لگا ہوا ہے، وہ علامہ اقبال نے ہی جو ہے اپنی طرف سے وہ پتھر نصب کروایا ہوا ہے۔ علامہ اقبال بیسیکلی جو ہے وہ کشمیر کے برہمن فیملی سے تھے جی۔ 18ویں صدی میں آپ کے اجداد جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ اب وہ اگر میں پیچھے جاؤں گا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ اننت ناتھ کہتے ہیں جس جگہ سے علامہ اقبال کی فیملی بلانگ کرتی ہے، اننت ناتھ کہتے ہیں۔ میرے پیر و مرشد سید المفسرین، سید المحدثین، عالم برحق، عالم ظاہر و باطن، جامع معقول و منقولات، استاذ الاساتذہ، ابھی جتنے بھی القاب میرے پاس اس وقت ذہن میں میرے ہیں یہ سب ان کے سامنے پیش ہے۔ مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر جیلانی طال اللہ عمرہ و فیضہ نے علامہ اقبال پہ بہت اچھا جو ہے آپ نے ایک گفتگو کی ہے، میں نے سنا بھی ہے وہ۔ اگر میں اس کو یہاں دہراؤں گا تو آدھا گھنٹہ کم سے کم اس کے اندر لگ جائے گا، مگر یہ ہے کہ علامہ اقبال کو اگر جاننا ہے تو آپ میرے مرشد گرامی کو ضرور سنیں۔ اور اس لوٹ کھسوٹ کے دور میں ضروری ہے کہ ایک مرشد ایسا ہو، ایک پیر ایسا ہو جو دنیا داری سے ماورا ہو اور بلند ہو، جہاں سب کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ مریدوں کا مال جمع کر کے اپنے پاس رکھ لیں۔ الحمدللہ میں نے اپنے مرشد کو دیکھا ہے کہ کئی ایکڑ زمینیں ہیں اور اس کا ایک حصہ وہ اپنی خیرات کے لیے نکالتے ہیں، باقی سب رائے خدا میں صرف کرتے جی۔ جتنے دنوں سے، اور ماشاءاللہ حیات آپ کی لمبی ہے، اور 87 پلس عمر ہے، 85 پلس آپ کی ذہن میں نہیں ہے میرے۔ اور اس عمر میں اگر کوئی پیری مریدی کر لے، اتنے بڑے خاندان سے اگر ہو اور اتنا علمی دبدبہ رکھتا ہو، تو میں تو کہتا ہوں کہ پھر تو انسان جو ہے وہ زمین پہ جو ہے وہ غلط بچھا کے اس پہ چلنا شروع کرے۔ اور الحمدللہ ایک سادگی اور علمی وقار آپ کے اندر پایا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ کافی سارے لوگ جو ہے وہ آن لائن ہوئے ہیں۔ سلیم پٹیل صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ کا فضل و احسان ہے، مودی جانتے ہیں اچھے طریقے سے۔ محمد علی برکاتی، شیراز ساجد باپو، ارے ماشاءاللہ السلام علیکم حضور۔ چلیے سید صاحب قبلہ بھی ہیں، ساجد علی شیرازی صاحب، اور تسلیم عارف صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں نے وعدہ کیا تھا کل تھوڑا لیٹ ہو گیا، مگر کیا کریں یہاں اذان کا وقت اور وہ سب تھوڑا گیپ دیکھنا پڑتا ہے، تو 8:15 سے 9 کے بیچ میں انشاءاللہ، 8:45 سے 9 کے بیچ میں انشاءاللہ العزیز روز آ جائیں گے۔ رضی الرحمن سے شیخ صاحب پوچھیں آپ کے مرشد کون ہے؟ پیر سید عبدالقادر جیلانی جی، مینچسٹر میں اس وقت ہیں موجود، ہو لندن میں رہتے ہیں، یو کے میں، بیسیکلی اچ شریف سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان، اور سرکار غوث اعظم کی آل میں سے ہے۔ مفکر اسلام پیر سید عبدالقادر شاہ صاحب، آپ ڈالیں گے نیٹ پہ تو انشاءاللہ آ جائے گا۔
اور میرے جو ہے انہی کے بہت دیرینہ ساتھی پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب، ماشاءاللہ ان کو بھی آپ سنیے گا۔ یہ لوگ وہ ہیں جو جنہوں نے حق حب اہل بیت ادا کیا ہے، اور اس ناسبیت کے دور میں جبکہ گلی کوچوں کے لونڈے بھی جو ہیں وہ نکل کر کے اپنے آپ کو سنی گنا رہے ہیں اور باقی سب کو جو ہے وہ رافضی اور تفریدی گنا رہے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ جو ہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت کا علم اس طرح بلند کیے ہوئے جیسے امام شافعی نے بلند کیا ہے۔ خیر بات علامہ اقبال پہ چل رہی تھی کہ اننت ناگ کے تھے، کشمیری برہمن فیملی سے تھے، 18ویں صدی میں آپ کے اجداد ایمان لائے، اور علامہ اقبال کے والد محترم کا نام شیخ نور محمد ہے۔ بڑی ہی جو ہے محبتوں سے پالا اپنے بیٹے کو، اور یہ چاہتے تھے کہ یہ عالم دین بنے، مگر اس وقت جس عالم صاحب کے پاس علامہ اقبال کو جو ہے پڑھنے کے لیے رکھا گیا تھا، انہوں نے بیسک کتابیں عربی وغیرہ شروع کی تھی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں، دنیاوی پڑھائی سے بھی لیس کیا جائے۔ اور محمد حسین صاحب جو ان کے استاد گرامی ہیں، وہ بھی اس وقت کسی کالج میں لیکچرار تھے، تو اسی کالج میں اپنے ساتھ لے کر کے گئے، اور پھر وہ جو ہے ایک مرحلہ تعلیم کا چلا اور بہت آگے تک گیا۔ کیمبرج یونیورسٹی سے جو ہے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، ٹرینٹی کالج کیمبرج آپ دیکھ رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ اقتصادیات میں بڑا علامہ اقبال کو جو ہے وہ ملکہ حاصل۔ محمد عدنان جعفری صاحب پوچھ رہے ہیں، میں نے تو سنا تھا آپ قاری سید محضر علی کا مکن پوری سے مرید ہیں۔ نہیں، یہ سید محضر علی میاں طال اللہ عمرہ سے میں طالب ہوں، اور سلسلہ مداریہ بدیعیہ کا جو فیضان مجھ پر ہے الحمدللہ ان کے ذریعے سے ہے۔ جی، میں سید سبطین حیدر میاں صاحب قبلہ ہیں، ان سے بھی طالب ہوں الحمدللہ، اور سلسلہ برکاتیہ کی اجازت انہی سے ہے مجھے، سلسلہ ربانیہ کی اجازت، سلسلہ سولیہ کی اجازت الحمدللہ عزوجل، ان تمام سلاسل سے میں طالب ہوں، اور کیوں نہ ہو جتنے سلسلے علی سے نکلتے ہیں سب کا فیضان جو ہے میں لینے والا ہوں اور سب کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ سید محمد مدنی اشرف اشرفی الجیلانی الحمدللہ عز و جل، وہ جو ہے ان سے بھی میں طالب ہوں اور ان سے مجھے فیضان حاصل ہے۔ تو یہ سب ہے، تو یہ بھی ایک میری بایوگرافی سناؤں گا تو وہ بھی بہت لمبا چلا جائے گا، اور میں پھر اس کے پیچھے جانا نہیں چاہتا۔ میرا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بھی راستہ جائے جہاں سے جائے علی تک پہنچے، اور پھر اگر کوئی راستہ نہیں ملے گا تو میں ڈائریکٹ بھی چلا جاؤں گا، کوئی دقت نہیں، سارے راستے علی تک ہی لے جاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ علامہ اقبال کی تربیت جو ہے بڑے سادہ سے خاندان میں ہوئی۔ ایک زمین پر دکان اور مکان سے آپ کے دادا نے شروع کیا تھا، پھر اس کو آپ کے والد محترم نے تھوڑا بڑھایا اور اس کو دگنا کر دیا، جو آپ کی کوٹھی آخری وقت میں رہی الحمدللہ عز و جل، جس میں آپ آخری وقت میں رہے۔ کہنے کو تو علامہ اقبال کی باتیں بہت ساری ہیں، اور صرف اقبال پہ گفتگو ہو تو میں کہتا ہوں کہ اقبال پر ہی گفتگو ہوتی چلی جائے، اتنا لکھا گیا ہے اقبال کا۔ جی، یعنی جو انا مدینۃ العلم والی بابوہا کے دروازے پہ بیٹھے، نہیں ان کے دروازے پہ بیٹھنے والے کے دروازے پہ بیٹھے، مولا روم کے جو ہے کو اپنا مرشد جانے، روحانی پیشوا جانے، اس پر اتنا لکھا گیا ہے کہ 40-50 دن کی محفلیں کم ہیں۔ مگر جب میں پلٹ کر کے میں اہل بیت کی طرف آتا ہوں تو ان پہ اتنا قلیل لکھا گیا ہے، اتنا کم لکھا گیا ہے کہ پچھلے دنوں جب بیانات کے لیے میں سیدنا علی اکبر، امام زین العابدین اور حضرت قاسم پر بولنے کے لیے جب میں نے شروعات کی تو میرے پاس مواد نہیں تھا۔ تو یہ امت کا جو ہے وہ اہل بیت اطہار سے محبت اور اس کا صلہ ہے، وہ آپ دیکھ لیجئے آپ کو اس کو کس گوشے اور کونے میں رکھنا ہے۔ میں تو جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ بی اے تھے، ڈبل بی اے تھے، پی ایچ ڈی تھے، ماسٹر آف آرٹس تھے الحمدللہ، فلسفی تھے، مصنف تھے، شاعر تھے، ادیب اطفال تھے، سیاستداں تھے، وکیل تھے، جی LLB تھے الحمدللہ، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور ہندوستان کی خوبصورتی پہ جس پیرائے اور انداز میں آپ نے گفتگو کی ہے آج تک نہیں ہو سکتا۔
جو آپ نے ہمیشہ پڑھا ہوگا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ کہتے ہیں اے ہمالا اے فصیل کشور ہندوستاں، چومتا ہے تیری پیشانی کو جھک کر آسماں، تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، یعنی بہت دنوں سے ہے تو مگر ابھی تک پرانا نہیں ہوا ہے، ہندوستان تو نیا کا نیا ہے۔ تجھ میں کچھ پیدا نہیں دیرینہ روزی کے نشان، تو جواں ہے گردش شام و سحر کے درمیان۔ صبح شام ہو رہی ہے، دن بیت رہے ہیں، مگر تو پرانا نہیں ہو رہا، ہندوستان تو ویسے ہی نیا ہے۔ آج اس نئے ہندوستان کو کچھ لوگ جو ہے وہ ڈچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اس ہندوستان کی تصویر کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اقبال نے اس کو بتا دیا، اس کی تصویر بہت صاف و شفاف ہے، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، یہ وہ ہندوستان ہے۔ یہ ہندوستان یہ ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن یہ ہندوستان ہمارا۔